29واں پارہ ہے، سورۃ القلم، آیت نمبر 34۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ جل شانہ نے کفار مشرکین مکہ کو سمجھانے کے لیے مثال بیان فرما دی باغ والوں کی، کہ اللہ نے باغ والوں کو باغ عطا فرما دی، لیکن جب وہ اپنے باغ کی محبت میں آ کے مال اور دولت کے فخر و غرور میں آ گئے اور اللہ جل شانہ نے ان کو اس باغ سے محروم کر دیا، تو ان لوگوں کو اللہ نے توبہ کی توفیق دی، اور توبہ کی برکت سے اللہ جل شانہ نے ان کو کا نعم البدل عطا فرمایا۔ تو یہ کفار مشرکین کو سمجھانے کے لیے آج دنیا کے اندر تم مال اور اولاد سے نوازے گئے ہو، ان کان ذا مال و بنین، تو مال اور اولاد کے گھمنڈ اور فخر میں آ کر تم نبی آخر الزمان کی تکذیب نہ کرو، تم آخرت کو مت جھٹلاؤ، بلکہ تم پیغمبر کی بات مان کے اس کی تصدیق کرتے ہوئے اس کی اطاعت کرنے والے بن جاؤ۔ نہیں کرو گے اللہ تمہیں محروم کر ڈالے گا ان ساری چیزوں سے، پھر تمہارے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ یہ مال اللہ کا دیا ہوا، یہ اولاد اللہ کی دی ہوئی ہے، اس لیے مال اور اولاد کی وجہ سے کبھی بندہ حق کا مقابلہ نہ کرے۔ بہرحال اللہ جل شانہ قرآن پاک کے اندر ایک ترتیب قائم کیے ہوئے ہیں کہ جہاں کہیں نافرمانوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ فرمانبرداروں کا بھی تذکرہ کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے ماقبل اللہ نے بیان فرمایا کہ دنیا کے اندر نافرمانوں کے لیے اس طرح کا عذاب ہوگا کہ اللہ ان سے سب کچھ چھین لے گا، اور کل قیامت کے دن اللہ جل شانہ ان کو اس سے بڑے عذاب میں مبتلا کریں گے جو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مقابلے میں ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، یہ یقیناً پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے ہاں نعمتوں کے باغات ہیں۔ متقین تقوی سے ہیں، بچنے کو کہتے ہیں۔ جو بندے اپنے آپ کو بچاتے ہیں کفر اور شرک سے، کہ بندہ اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے سے، اللہ کی وحدانیت کے انکار کرنے سے، پیغمبر کی رسالت کے انکار کرنے سے اور آخرت کے انکار سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے، اصل یہ ہے۔ اور پھر اس سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھے، کلمہ پڑھنے کے بعد جو چیزیں اللہ نے حدود قائم کیے ہوئے ہیں ان حدود کو پامال نہیں کرنا ہے، بلکہ ان کی رعایت رکھنی ہے، اللہ جل شانہ کے احکام کی بجاوری کرنی ہے، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور پھر اس سے اعلیٰ درجے کا تقوی یہ ہے کہ بندہ اپنے دل کو ہر اس چیز سے بچا کے رکھے جو اللہ کی یاد کے لیے رکاوٹ کا ذریعہ بن جائے۔ تو جو بندہ جس درجے کے تقوی پر چلے گا اللہ اس درجے کو ہدایت نصیب فرمائیں گے، اور پھر جب قیامت کے دن فیصلہ ہوگا جنت میں اللہ اس درجات عطا فرمائیں گے، بلندی اللہ عطا فرمائیں گے۔ اسے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، مجرموں کے لیے اللہ کے ہاں تو سزا متعین ہے، لیکن جو جرم سے اپنے آپ کو بچانے والے ہیں اور تقوی اختیار کرنے والے ہیں ان کے لیے رب کے ہاں نعمتوں کے باغات، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، پھر جو تم مانگو گے، جو تم چاہو گے، تمہاری ہر چاہت وہاں پوری کی جائے گی۔ دنیا چاہتوں کی پورا ہونے کی جگہ نہیں ہے جی، اللہ نے چاہتوں کے پورا ہونے کی جگہ وہ جنت بنا رکھی ہے۔ اسے دنیا میں بندہ اگر یہ کوشش کرے میری ہر چاہت یہاں پوری ہو جائے تو یہ محال ہے۔ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کاریگر تھے، یہ تلوار بناتے تھے، زرہ بناتے تھے۔
تو ایک کافر کے لیے اس نے تلوار بنائی یا زرہ بنائی. اب اس تلوار اور زرہ بنانے کی جو مزدوری تھی وہ اس بندے نے اس وقت نہیں دی. انہوں نے کہا میں بعد میں دے دوں گا. یہ بندہ جا کے ان سے اپنی مزدوری کا مطالبہ کر چکا. اس بندے نے کہا کہ میں آپ کو آپ کی مزدوری تب تک نہیں دوں گا حتیٰ تکفر بمحمد، کہ جب تک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کرے گا. نوف. تو اس نے جواب میں کہہ دیا کہ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے انکار کے لیے تیار نہیں ہوں یہاں تک کہ تو مر جائے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا حتیٰ تموت وتبعث، کہ تو مر جائے اور موت کے بعد تو دوبارہ زندہ کیا جائے تو پھر بھی میں انکار نہیں کروں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرکار. اس نے جواب میں کہا اچھا ہم نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد ہم نے دوبارہ بھی زندہ ہونا ہے، اگر بات ایسی ہے تو چلو ٹھیک ہے، جب میں موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا تو پھر آ جانا، پھر میں تمہیں تمہاری مزدوری دے دوں گا. استہزاء کر رہا تھا، مذاق کر رہا تھا کہ تم لوگوں کے دماغ میں یہ بات پڑی ہوئی ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، حالانکہ ہم ایک مرتبہ مر جائیں گے اور مٹی ہو جائے اور ریزہ ہو جائے، ہمیں کون دوبارہ زندہ کرے گا. تو پھر وہ لوگ کہتے تھے کہ اگر تمہارے گمان کے مطابق، ہم تو مانتے نہیں کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے، لیکن اگر تمہارے گمان کے مطابق موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے تو جیسے ہم دنیا کے اندر نوازے گئے ہیں مال و دولت اور چیزوں کے ساتھ، تو ہم موت کے بعد بھی وہاں پر بھی نوازے جائیں گے. جیسے ہمارا حال یہاں پہ اچھا ہے تو وہاں پر بھی ہماری حالت تم لوگوں سے بہت بہتر ہوگی. اب وہ مسلمانوں کو یہ کہتے رہتے تھے. اس سے اللہ جل شان یہاں پر فرماتے ہیں افنجعل المسلمین کالمجرمین، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ دنیا کے اندر تم مال و دولت سے نوازے گئے ہو اور مال و دولت کے ذریعے ہم تو تمہیں آزماتے رہتے ہیں، یہ تو تمہاری کامیابی کی کوئی نشانی نہیں ہے، یہ تو آزمائش کا ذریعہ ہے. یہ تو اللہ جل شانہ دنیا کے اندر تمہیں عطا کر چکے ہیں، لیکن آیا تم اپنے کفر اور شرک کے بلبوتے کل قیامت کے دن پھر بھی اچھی حالت میں ہوں گے؟ یہ کیسا فیصلہ تم کر رہے ہو؟ اللہ فرماتے ہیں افنجعل المسلمین کالمجرمین، کہ دنیا کے اندر کوئی مسلمان، وہ ایمان والا، وہ اعمال صالحہ والا، وہ دنیا کے اندر اگر تنگدستی کی زندگی گزار رہا ہے اور صبر کا مظاہرہ کرے تو پھر کل قیامت کے دن ہم تو ان کو جو کچھ عطا کریں گے. تو کیا تم یہ سوچ رہے ہو کہ تم مسلمانوں کو ہم دنیا کے اندر جس طرح رکھ چکے، ان کو دنیا کے اعتبار سے کمزور رکھ چکے ہیں اور تمہیں دنیا کے اندر نوازا گیا ہے، تو کل قیامت کے دن بھی ایسا کیا جائے گا تو کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں کے برابر قرار دیں گے؟ ہو نہیں سکتا. قیامت کے دن یہ دنیا کے مال والے اور دنیا کی جائیداد اور اولاد والے اگر یہ کفر اور شرک سے باز نہیں آئیں گے تو کل قیامت کے دن ان کا ٹھکانہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی. ہم مسلمانوں کو تو کافروں کی طرح نہیں بنائیں گے، ان کے لیے جنت کی مبارک زندگی و نعمتوں والے مبارک زندگی ہوگی. مالکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو چکا ہے، تم کیسے فیصلہ کر رہے ہو؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب اس بات میں موجود ہے، کوئی دلیل ہے تمہارے پاس جس کو تم پڑھتے رہتے ہو کہ تم اس بات پر ڈٹے ہوئے ہو کہ نہیں جی موت کے بعد زندگی نہیں، اور اگر کہیں پر ہے تو جیسے دنیا کے اندر ہم نوازے گئے ہیں تو ہماری حالت آخرت میں بھی اس طرح اچھی پھر ہوگی؟ یہ کس نے تمہیں بتایا ہوا ہے؟ ان لکم فیہ لما تخیرون، یقینا تمہارے لیے وہاں پر وہ کچھ ہوگا جو تم چاہو گے. ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ، یا تمہارے پاس قسمیں ہیں اور وہ قسمیں تم نے اٹھا کے رکھی ہوئی ہیں اور وہ قیامت کے دن تک کے لیے ہے. ان لکم لما تحکمون، کہ تمہارے لیے وہ کچھ ہوگا جو تم فیصلہ کرو گے. نہیں، وہاں تمہارا فیصلہ نہیں چلے گا، وہاں تو اللہ کا فیصلہ چلے گا، اور اللہ وہاں پر فیصلہ کریں گے ایمان کے بنیاد پہ، اعمال صالحہ کے بنیاد پہ. وہاں تو کفر اور شرک والے ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی کی زندگی میں مبتلا ہو جائیں گے، اور ایمان والے، اعمال صالحہ والے ہمیشہ کی کامیابی والی زندگی میں وقت گزاریں گے. سلہم ایہم بذالک زعیم، آپ ان سے پوچھ لیجئے میرے پیغمبر کون اس بات کا ذمہ دار ہے
کوئی بندہ ہے تمہارے پاس جو ذمہ داری قبول کر لیتا ہے کہ ہاں میں اس بات کی ذمہ داری میں گارنٹی دیتا ہوں کہ ہاں ایسا ہی ہوگا جیسے ہم چاہتے ہیں، جیسے دنیا کے اندر ہم نوازے گئے تو آخرت میں بھی ہمیں نوازا جائے گا۔ ام لہم شرکاء فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین۔ یا اللہ جل شان فرماتے ہیں ان کے کوئی اللہ کے سوا شریک ہے جو ان کو آخرت کی زندگی میں اچھی حالت سے نوازیں گے؟ ایسی کوئی بات ہے؟ کفار کے مشرکین کہتے رہتے ہیں ہمارے لات اور عزا یہ جو ہمارے معبود ہیں ہم جن کی عبادت کرتے رہتے ہیں، پہلے تو ہم مانتے نہیں کہ آخرت ہے، اگر آخرت ہوگی بھی تو یہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائیں گے، ہمیں اچھی حالت سے نوازیں گے، کیونکہ یہ اللہ کے بڑے قریب لوگ ہیں۔ یہود کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام جہنم کے کنارے کھڑے ہوں گے اور وہ کسی یہودی کو جہنم میں داخل ہونے نہیں دیں گے، ہر ایک کو جہنم سے نکالیں گے۔ آج بھی دنیا کے اندر بعض لوگ کہہ دیتے ہیں اور جی فلاں دن کے اندر آپ یہ عمل کر لے بس آپ ہمیشہ کے لیے پاک ہو جائیں گے۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہر انسان کے ساتھ ان کے اعمال کا محاسبہ کیا جائے گا۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے فرمایا قیامت کے دن دو ہی چہرے ہوں گے، وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ۔ کچھ لوگ وہ ہوں گے جنہوں نے دنیا کے اندر اپنے آپ کو تکایا کپایا، محنت کی، صبح سویرے اٹھتے تھے مسجد کی طرف جاتے تھے، رات کے اندھیرے میں مسجد کی طرف جاتے تھے، دن کو اپنے کاروبار اور دفتروں میں ہوتے ہوئے جب بلاوا آ جاتا تھا حی علی الصلاح حی علی الفلاح، اپنے دفتر بند کر لیتے، اپنی دکانیں بند کر لیتے اور مسجد کا رخ کر لیتے تھے، اور جب حلال اور حرام کا مسئلہ آ جاتا تو پھر وہ اپنے آپ کو حلال کا پابند بنا لیتے اور حرام سے اپنے آپ کو بچاتے تھے، جن کو متقین کہا جا رہا ہے۔ اللہ پاک دنیا کے اندر ایسے لوگوں کو جو رکھتے ہیں ان کے لیے آخرت کے اندر یہ نہیں کہ اللہ وہاں پر بھی ان کو جہنم میں ڈال دے، وہاں پر بھی اللہ پاک ان کو کمزور زندگی دے دے، ایسے نہیں ہے، لیکن شرط یہ کہ دنیا کے اندر بندہ اپنے آپ کو بچا کے رکھے، بس نافرمانی کی زندگی سے بچا کے رکھے۔ ماقبل متقین کا لفظ گزر گیا، تقویٰ اس بات کا نام ہے کہ جس کام سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، جس بات سے اللہ ناراض ہوتے ہیں اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا۔ مولانا شفیع تانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں آج مسلمانوں کا جو تقویٰ ہے وہ صرف پانی تک محدود ہے، اگر کنویں میں چوہا گر جائے تو سارے لوگ آ جاتے مول صاحب کے پاس، مجھے بتائے کہ اس کے پاکی کی کیا صورت ہوگی، حالانکہ جو پیٹ کا کنواں ہے اس کے اندر روز جو گن ڈالتا ہے اس کے بارے میں کوئی نہیں پوچھتا، یہ رشوت ڈال رہا ہوں، یہ سود ڈال رہا ہوں، یہ دھوکے کا مال ڈال رہا ہوں اس پیٹ کے اندر، یہ پاک ہے کہ ناپاک ہے، جائز ہے کہ ناجائز ہے، اور اس کے پاکی کی کیا صورت ہوگی، اس کے پوچھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ اور اللہ معاف کرے بعضوں کا بندہ بات کر بھی لے تو پھر آگے سے کہا جا رہا ہے جی ہمارے مارکیٹ اس کے بغیر نہیں چل سکتی۔ تو حلال اور حرام کی تمیز کے بغیر حلال اپنانا اور حرام سے اپنے آپ کو بچانا، تو یہ جو لوگ ہوں گے اللہ فرماتے ہیں تر و تازہ رہیں گے، خوش و خرم رہیں گے، نعمت والے باغات کے اندر رہیں گے، جہاں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، جہاں اعلان کیا جائے گا ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، اب ہمیشہ صحت مند رہو، کبھی کوئی پریشانی نہیں آئے گی، کوئی بیماری نہیں آئے گی، اب ہمیشہ جوان رہو، کوئی بڑھاپا نہیں آئے گا، اب ہمیشہ کے لیے تم یہاں پر خوش و خرم رہو، کبھی کوئی پریشانی نہیں دیکھو گے، اور ہمیشہ کے لیے زندگی میں رہو گے، کبھی موت نہیں دیکھو گے، بس بات ختم ہوگی۔ لیکن اس کے مقابلے میں جن لوگوں نے دنیا کے اندر ایمان کا انکار کیا، اللہ کی وحدانیت کا انکار کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا، آخرت کا انکار کیا، جنت اور جہنم کا انکار کیا، وجوہ یومئذ خاشعہ، وہ لوگ ذلیل اور خوار ہوں گے کل قیامت کے دن۔ عاملۃ ناصبہ، محنت بھی کر چکے ہوں گے دنیا کے اندر، ان کی محنت وہ ضائع ہوگی، وہ پچھتائیں گے اپنی محنت پر، تھکے ہارے ہوں گے، فائدہ کوئی نہیں ملے گا۔ تصلی نارا حامیہ، انجام کا جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر وہ لوگ داخل ہو جائیں گے۔
اس سے اللہ فرماتے ایک طرف دنیا کے اندر اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانے والے، دوسری طرف اللہ کی نافرمانی کے پابند بن کر اور اللہ کے منکر بن کر، اللہ کے رسول کے دشمن بن کر اور آخرت کے منکر بن کر، کیا ہم دونوں کو قیامت کے دن برابر کریں گے؟ لیا اس بات پر کوئی دلیل تمہارے پاس موجود ہو؟ جب کوئی دلیل نہیں ہے تو بات حقیقت میں ایسی نہیں ہے۔ ام لہم شرکا، یا ان کے پاس اللہ کے سوا کوئی اللہ کے شرکا موجود ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے ہوئے ہیں، وہ ان کو بچائیں گے؟ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ، بس لے آئے اپنے شرکا کو، ان کانوا صادقین، اگر یہ لوگ اپنی بات میں سچے ہوں۔ ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، یقیناً پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے ہاں نعمتوں کے باغات ہیں۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم بنائیں گے مسلمانوں کو مجرموں کے برابر، تابعدار لوگوں کو نافرمانی کرنے والوں کے برابر؟ ما لکم، تمہیں کیا ہو چکا ہے؟ کیف تحکمون، تم کیسے فیصلہ کر رہے ہو؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، یا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم پڑھتے رہتے ہو؟ ان لکم فیہ لما تخیرون، یقیناً تمہارے لیے وہاں پہ اس میں وہ کچھ ہوگا جو تم چاہو گے۔ ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ، یا تم لوگوں نے قیامت کے دن تک کے لیے قسمیں اٹھائی ہے؟ ان لکم لما تحکمون، کہ یقیناً تمہارے لیے وہ کچھ ہوگا جو تم فیصلہ کرو گے، یعنی اللہ نے تمہارے لیے قسمیں اٹھا رکھی ہے قیامت کے دن تک کے لیے کہ تمہارے لیے وہ کچھ ہوگا جو تم فیصلہ کرو گے۔ سلہم ایہم بذالک زعیم، آپ ان سے پوچھ لیجئے کون اس بات کا ذمہ دار ہے، کون ذمہ دار لیتا ہے کہ یہ بات اس طرح کی ہے؟ ام لہم شرکا، یا ان کے پاس کوئی شرکا موجود ہے؟ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، بس لے آئے اپنے شرکا اگر یہ لوگ اپنی بات میں سچے ہیں۔ صدق اللہ علیہ۔